بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تجارت میں ہم شراکت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ شراکت کی تنسیخ کے بارے میں ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ شراکت کی تنسیخ سے مراد ہے شراکت کا خاتمہ، یعنی کاروبار کا خاتمہ، فرم کا خاتمہ۔ شراکت کو ختم کرنے کے بہت سارے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے معاہدہ کی روح سے شراکت کا خاتمہ۔ جب تمام حصہ داران باہمی صلاح مشورے سے شراکت کو ختم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، اس کو ختم کرنے کا معاہدہ کر لیں، تو شراکتی کاروبار خود بخود اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شراکت ہوتی ہے جسے ہم شراکت آمادگی پہ کہتے ہیں، یعنی پارٹنرشپ ایٹ ول۔ جب چاہیں گے معاہدہ کریں اور آمادہ ہو جائیں، سب مل کے شراکت کو ختم کر دیں۔ دوسرا طریقہ ہے شراکت کا خاتمہ بذریعہ نوٹس۔ جب شراکت اختیاری ہو تو کوئی بھی حصہ دار باقی حصہ داروں کو 14 دن کا نوٹس دیتا ہے، شراکت کو منسوخ کروا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک حصہ دار کی مرضی ہے کہ وہ نوٹس دے۔ اگر وہ نوٹس دے گا تو 14 دن کے اندر اندر اس پہ بات چیت ہوگی اور شراکت کو ختم کرنا پڑے گا۔ تیسرا طریقہ ہے مقررہ مدت کا خاتمہ۔ اگر پارٹنرشپ فکس پیریڈ کے لیے تھی، مدتی شراکت تھی، تو جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی تو کاروبار خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ ہے کسی حصہ دار کی موت ہو جانا۔ اگر کسی حصہ دار کی موت ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو شراکت منسوخ ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی معاہدہ شراکت میں طے کر لیا جاتا ہے کسی حصہ دار کے مر جانے پہ کاروبار ختم نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں کاروبار جاری رہتا ہے۔ اور اس میں مزید باتیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، جیسے معاہدہ میں اگر کہا گیا ہو کہ مرنے والے کے وارثان کو، ورثاء کو بزنس میں شامل کر لیا جائے، چاہے ان میں سے کوئی بالغ ہے یا بالغ نہیں ہے۔ بالغ کو شامل کرنے کے معاملات کچھ اور ہوں گے اور نابالغ کو شامل کرنے کے معاملات کچھ اور ہوں گے، اس کی شرائط کچھ اور ہوں گی۔ بالغ کو شامل کیا جائے گا تو نئی فرم بنے گی اور نیا معاہدہ ہوگا اور بزنس کو نئے سرے سے چلا دیا جائے گا۔ اگر نابالغ کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کی شرائط میں ایک شرط لازمی ہے، وہ یہ کہ نابالغ جب تک 18 سال کی عمر تک نہیں پہنچتا تب تک وہ کاروبار کے صرف منافع میں حصہ دار ہوگا، نقصان میں حصہ دار نہیں ہوگا۔ جو بھی شرائط طے کی جائیں گی حصہ دار کی موت کی شکل میں، کاروبار پہلے تنسیخ ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ منصوبہ کی تکمیل۔ اگر شراکت کسی خاص منصوبہ یا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے بنی تھی تو جیسے ہی وہ منصوبہ ختم ہوگا، شراکت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ چھٹا طریقہ ہے حصہ دار کے دیوالیہ ہو جانے کا۔ اگر شرکاء میں سے، پارٹنرز میں سے کوئی پرسن دیوالیہ ہو جاتا ہے، دیوالیہ سے مراد کہ اگر وہ اتنے وسائل یا اتنے ایسٹس نہیں رکھتا کہ وہ اپنے ذمہ تمام قرضے اور لائبلٹیز کو ادا کرنے کے قابل رہے، تو کورٹ میں درخواست دے کے اس کے دیوالیہ ہونے کی ڈیکلیریشن لی جاتی ہے۔ اگر کورٹ اس کے دیوالیہ ہونے کو ڈکلیئر کر دے، اعلان کر دے، تو وہ فرم کی منسوخی عمل میں آ جائے گی، کیونکہ کسی بھی انسالوینٹ پرسن کو، بینکرپٹ پرسن کو پارٹنرشپ میں نہیں رکھا جا سکتا، تو پارٹنرشپ فوراً ختم کر دی جاتی ہے اور باقی ماندہ پارٹنرز نئے سرے سے ایک پارٹنرشپ بنا سکتے ہیں۔ قانونی گرفت۔ اگر شراکت کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو حکومت کی طرف سے ممنوع ہے تو شراکت کو غیر قانونی حیثیت قرار دے دیا جائے گا اور اس کی منسوخی فوراً وقوع پذیر ہو جائے گی۔ 8ویں وجہ ہے جنگ۔ اگر جنگ ہو جائے دو ملکوں کے درمیان اور دونوں ملکوں کے پارٹنرز اس میں شامل ہوں، تو دو ایسے ممالک جو آپس میں جنگ کر رہے ہوں، ان کے باشندوں کے درمیان کاروباری روابط کو ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے، لہٰذا ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ شراکت وہ بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہیں اور کچھ آپشنز ہیں جن کی وجہ سے شراکت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس مزید بھی کچھ آپشنز ہیں جس میں شراکت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک ہے حصہ دار کا پاگل ہونا۔ اگر کوئی ایک حصہ دار پاگل ہو جاتا ہے تو بھی شراکت منسوخ ہو جائے گی اور نئے سرے سے بنانی پڑے گی۔ 10واں آپشن ہے شراکت کا ذریعہ عدالت خاتمہ، جو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حصہ دار فرم کے خلاف مقدمہ دائر کر کے عدالت کی مدد سے شراکت کو منسوخ کرنا چاہے تو عدالت شراکت منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ کس صورت میں ایسا ہوگا؟ جب کاروبار خسارے پہ چل رہا ہو اور مستقبل میں بھی خسارے کا ہی اندیشہ ہو، جب کوئی شریک ذہنی توازن کھو بیٹھے اور پارٹنرز پارٹنرشپ ختم کرنے کو تیار نہ ہوں، تو لوگ عدالت میں کیس کر کے اس کو ختم کروا سکتے ہیں۔ کوئی حصہ دار مقدمہ دائر کرنے والے کے علاوہ فرم کے اثاثہ جات اور رقوم کو خود بول کر رہا ہے تو آپ کورٹ میں اپیل دائر کر کے شراکت کو منسوخ کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی حصہ دار نے اپنا حصہ کسی اور شخص کو منتقل یا فروخت کر دیا تو یہ بھی معاہدہ کی خلاف ورزی ہے، اس صورت میں بھی کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ اگر شراکتی کاروبار معاہدہ شراکت کے مطابق نہ چل رہا ہو تو بھی کوئی پارٹنر عدالت میں جا کے درخواست دے سکتا ہے کہ شراکت کو ختم کیا جائے۔
اگر کوئی شریک اپنے فرائض ہمیشہ کے لیے سر انجام دینے کا اہل نہ رہے، اس صورت میں بھی تنسیخ کی جا سکتی ہے۔ کسی حصہ دار کے جان بوجھ کے بد نظمی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے پر بھی پارٹنرشپ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مندرجہ بالا صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت عدالت کو اگر لگے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر شراکت کو منسوخ کر دینا چاہیے، تو عدالت اپنی منسوخی کے احکامات جاری کر سکتی ہے اور اس کے بعد شراکت منسوخ تصور کی جائے گی۔ کیا اسکیچ ہے؟ تمام شرکا کی رضامندی پر اگر ہوگا تو نوٹس کی مدد سے اختیاری شراکت 14 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ ناگزیر حالات کی شکل میں کام تکمیل میں ہو جائے گا تو ختم کر دی جائے گی۔ کاروبار کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں قانون کی رو سے بند کی جا سکتی ہے اور عدالت کی رو میں جب شریک کار کاروبار کے اہل نہ رہنے پر شراکت کی منسوخی کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا کچھ سمری ہے، خاکہ جسے کہتے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے میعاد کے خاتمے پہ ممنوعہ کاروبار کرنے سے، شریک کے پاگل ہونے کی صورت میں، کسی شریک کے دیوالیہ ہونے پر، کاروبار میں خسارہ ہونے پر، کسی شریک کی موت پر، دوسرے شرکا کی رضامندی کے بغیر کسی حصہ دار کو کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے پر جب حصہ منتقل کیا جاتا ہے، اور آخری وجہ ہے کسی حصہ دار کے کاروبار میں بددیانتی کے مرتکب ہونے کی صورت میں بھی عدالت شراکت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ وہ آپشنز ہیں جن کی وجہ سے عدالت یا پارٹنرز کی مرضی سے شراکت کی تنسیخ کروا سکتے ہیں، شراکت کو ختم کروا سکتے ہیں۔